لوگوں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں، یعنی پہل تو کرتا ہے یا ہم کریں۔ کہا تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، اور یہ محض ایک خیال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے، اسی لیے خیال کا نقصان یا فائدہ بعض اوقات جسم کو بھی ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا جادو دیکھ کر خوف محسوس کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبید بن عاصم کے جادو کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، اسی لیے جادو کی تاثیر سے انکار نہیں، البتہ ہر چیز کی طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ اللہ نے جادو اور معجزے میں فرق دکھانا تھا، اسی لیے یہ ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی چونکہ جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اسی لیے معجزہ دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے، جیسے وہ خود نہ گرے ہوں بلکہ اندر سے کسی چیز نے انہیں گرا دیا ہو۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے، تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، یعنی تم بھی اسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، سو تم جلد جان لوگے۔ اب دھمکی پہ اتر آیا، یقیناً میں ضرور تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین۔ اچھا، عام طور پر لوگ سولی اور پھانسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ پھانسی میں تو گلے میں رسہ ڈال کر گلا گھونٹ کر مارا جاتا ہے، جبکہ سولی میں ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھ دی جاتی ہے، پھر ملزم کو اوپر چڑھا کر اس کے بازو اس آڑی لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ جسم اونچی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ وہ وہیں دھوپ، سردی، پرندوں کے نوچنے اور دشمنوں کے تیروں یا نیزوں کے زخم کھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ آیت 7 میں ہے میں تمہیں ہر صورت کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا۔ یہ پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ صبر اور استقامت کا سوال ہے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ فرما بردار ہوں۔ وقال الملأ، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ یہ فرعون کے وزیر، مشیر، چمچے خرچے تھے۔ انہوں نے فرعون کو مزید بھڑکایا کہ صرف جادوگروں کو ہی نہیں بلکہ موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ، اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینا ضروری سمجھا، چنانچہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا، یعنی پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، ہم سے مشقت کے کام لیے جاتے رہے ہیں اور ہماری آزادی سلب رہی ہے، اب آپ کے آنے کے بعد بھی وہی غلامی اور مشقت ہے، اور دوبارہ بچوں کے قتل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی، ہماری پالیسی پلان۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، یعنی کہتے کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سن لو ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اس نحوست کا اصل سبب تو اللہ کے علم میں ہے، اور خیر و شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کا تمام اللہ کی قضاء و قدر سے ہے، جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے کہ بھلائی کو اپنی خوبی اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے، یعنی وہم آئے تو جھٹک دیا جائے اور چیزوں کو معاملات کو اللہ سے منسوب کیا جائے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے دعا کر جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور ہی بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا۔ اس سے مراد مصر اور شام ہے۔ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، تو 9 مسلم لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جس طرح ان مشرکین کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے، یعنی یہ بربادی کا راستہ ہے اور پھر برباد ہو جاؤ گے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزوں کے بعد مسواک کر لی، جس سے وہ بو ختم ہو گئی جو اللہ کو بہت محبوب تھی، مگر ایسی کسی روایت کا قرآن و حدیث سے کوئی سراغ نہیں ملتا، نہ کسی صحیح سند سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ خالی ہونے کی بنا پر جو منہ سے بو آتی ہے
وہ مسواک سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے روزے دار کے لیے مسواک کے مستحب ہونے کا ایک باب مقرر کیا ہے، باب السواک الرطب والیابس للصائم، یعنی روزے دار تازہ اور خشک مسواک کر سکتا ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں تو میرا جانشین رہ اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کا مزاج جانتے تھے، اسی لیے خاص طور پر بھائی کو تاکید کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ کے کلام کی لذت سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ اللہ سے درخواست کر دی کہ پروردگار اپنا آپ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ نے کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ رہا آخرت میں اللہ کا دیدار تو وہ مومنوں کے حق میں قرآن کریم کی آیات اور متعدد احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، بس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ نافرمانوں کا گھر دکھانے میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے۔ بشارت اس طرح کہ مصر اور شام دوبارہ تمہیں ملیں گے، اقتدار ملے گا، اور انذار اس طرح کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پہلے فاسقوں کا انجام بھی دیکھ لو۔ ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ، اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا، یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا، بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے